فضل داد کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے بازو اور ایک ٹانگ پر جو کپڑے بندھے ہوئے تھے وہ اس کی فوجی قمیض میں سے پھاڑے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ 2 گہرے زخم ہیں، اس کے جسم پر خراشیں بے شمار ہیں، یہ خاردار درختوں اور جھاڑیوں کی تھیں۔ ابھی میں اس سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس جنگل میں کس طرح نکلا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے کچھ کھلانا پلانا تھا تاکہ اس میں کم از کم بولنے کی طاقت آ جائے۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا لیکن میں نے اسے روک دیا، اسے بٹھا کر پانی دیا اور کہا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک گھونٹ پیے۔ میں اس کے زخموں سے کپڑے کھولنے لگا تو دیکھا کہ خون جم گیا تھا اور کپڑا زخموں پر چپکا ہوا تھا۔ اس کی خوش نصیبی دیکھے کہ جاپانیوں کے سامان میں فرسٹ ایڈ باکس بھی تھا، جس میں تمام دوائیاں، پٹیاں اور مرہم پٹی کا سارا سامان موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص بہت گندا ہو گیا ہے، اسے پہلے نہلایا جائے، اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کپڑے جو زخموں پر چپکے ہوئے تھے وہ اتر جائیں گے۔ میری خدمت کے لیے 2 آدمی میرے جھونپڑے کے باہر موجود رہتے تھے، وہی میرا کھانا پکاتے اور میرے تمام کام کرتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ پانی کے 2 کنستر بھر لائیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جھونپڑے کے پیچھے چادریں وغیرہ تان کر ہم نے غسل خانہ بنا رکھا تھا۔ فضل داد کو میں سہارا دے کر وہاں لے گیا اور اس کی نکر اتار ڈالی۔ میں نے اپنے کپڑے بدل لیے تھے۔ پانی آیا تو میں نے فضل داد کو اپنے ہاتھوں نہلایا، اس کا جسم خشک کیا اور ایک چادر کمر کے ساتھ باندھنے کے لیے دی۔ اسے واپس جھونپڑے میں لے آیا۔ اتنے میں دودھ اور شہد آ گیا تھا۔ یہ شہد دودھ میں ملا کر فضل داد کو دیا کہ وہ آہستہ آہستہ پیتا رہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ ہمیں یہ باتیں بتائی گئی تھیں کہ زیادہ دن پیٹ خالی رہے تو فوراً کچھ کھانا نہیں چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ پہلے کوئی چیز پینی چاہیے، جس کے لیے شہد اور دودھ بہترین غذا ہے۔ اس کے بعد کچھ کھانا چاہیے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ۔ صرف نہانے سے فضل داد کے چہرے پر رونق آ گئی تھی، اور جب اس نے شہد اور دودھ پی لیا تو اس کی آنکھوں میں بھی جوانی کی چمک آ گئی۔ جب دیکھا کہ اس کی جسمانی طاقت بحال ہو رہی ہے تو میں نے اس کے بازو والے زخم سے کپڑا اتارا۔ گیلا ہو جانے کی وجہ سے کپڑا اترایا۔ میں زخم دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ کم و بیش 4 انچ لمبا اور 1 انچ گہرا زخم تھا۔ اس میں ذرا ذرا سی پیپ نظر آ رہی تھی۔ میں نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ اس میں جو سامان تھا وہ جاپان کا بنا ہوا تھا، لیکن میں مرہم پٹی کی ہر چیز سے واقف تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اس زخم کی ڈریسنگ کر دی۔ ٹانگ سے کپڑا کھولا۔ یہ زخم ترچھا تھا اور اس کی بھی لمبائی اور گہرائی بازو والے زخم جتنی تھی۔ اس کی بھی ڈریسنگ کر دی۔ میں نے ایک خطرہ مول لے لیا، وہ یہ تھا کہ فرسٹ ایڈ باکس میں 2 شیشیاں رکھی تھیں جن میں گولیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ زہر تو ہو نہیں سکتا، کہ اگر مرہم پٹی کے سامان میں رکھی ہیں تو ان کا استعمال یہی ہوگا کہ ایک ایک گولی زخمی کو دی جائے۔ میں نے ایک گولی ایک شیشی سے اور ایک دوسری شیشی سے نکالی اور فضل داد کو کھلا دی، ساتھ تھوڑا سا پانی پلا دیا۔ فضل داد نے جو دودھ پیا تھا وہ 3 پاؤ سے کم نہ تھا۔ اس میں شہد بھی اچھا خاصا ڈالا گیا تھا۔ اس دودھ اور شہد نے اسے بھوک کی اذیت سے نجات دلا دی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے سکون اس سے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس کے زخموں کی صحیح مرہم پٹی ہو گئی تھی، جس سے درد رک گیا تھا۔ اس کے جسم پر جو خراشیں ذرا گہری تھی، میں نے ان پر تھوڑی تھوڑی مرہم لگا دی اور اوپر پاؤڈر چھڑک دیا۔ فضل داد پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، آہستہ آہستہ پیچھے ہوا اور اس طرح لیٹ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ میں نے سب کو اشارہ کیا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اب کئی گھنٹے سوئے گا۔ اس کے لیے یہی سکون اور اطمینان کچھ کم نہ تھا کہ وہ جنگل کے خطروں سے نکل آیا اور ایک محفوظ پناہ میں پہنچ گیا تھا۔ آدھی رات گزر گئی ہوگی۔ میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ فضل جاگ اٹھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی اٹھا اور دیا جلا دیا، پھر فضل داد کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے کہا کہ زندگی دینے اور واپس لینے والا صرف اللہ ہے اور وہ اللہ ہی کا شکر ادا کرے۔ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس نے التجا کے لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں؟ میں نے کہا، تمہارا کھانا الگ رکھا ہوا ہے۔ میں اٹھا اور اس کا کھانا لا کر اس کے آگے رکھ دیا۔ میں وہاں اسے کوئی مرغن اور پرتکلف کھانا تو نہیں کھلا سکتا تھا۔ چاول تھے اور ان کے ساتھ مچھلی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت بڑی نعمت تھی۔ اس نے میرے کہنے پر آہستہ آہستہ یہ کھانا کھایا اور پانی پیا۔ اسے کچھ عیاشی بھی میں کرا سکتا تھا۔ جاپانیوں کے خوراک والے ڈبے میرے کمرے میں ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے۔ ان پر لکھی ہوئی جاپانی زبان تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ ڈبوں پر تصویریں بنی ہوئی تھی جن سے پتہ چلتا تھا کہ اس ڈبے میں کیا بند ہے۔ ایک ڈبے کے باہر ناشپاتی کی قسم کے پھلوں کی تصویریں تھیں۔
میں نے رائفل کی سنگین سے یہ ڈبہ کھولا اور پلیٹ میں انڈیل دیا۔ یہ ناشپاتی تھی یا جو کچھ بھی تھا بڑا ہی مزے کا تھا۔ میں نے اور فضل داد نے پورا ڈبہ مل کر کھا لیا۔ فضل داد مجھ سے 10-11 سال بڑا تھا، اس لیے میں نے اسے بھائی جان کہنا بہتر سمجھا۔ اب بتائیں بھائی جان، میں نے پوچھا۔ سونا ہے یا باتیں کرنی ہے؟ تم سو جاؤ، فضل داد نے کہا۔ میں نے تو سو لیا ہے، تمہیں نیند سے اٹھا دیا ہے۔ میری فکر نہ کرے، میں نے کہا۔ یہاں سونے کے سوا کوئی کام نہیں، رات جاگوں گا تو کل دن میں سو لوں گا۔ اگر آپ سونا نہیں چاہتے تو بتائیں کہ یہاں آپ کس طرح پہنچ گئے؟ ہمیں گلائڈروں سے جاپانیوں کے اگلے مورچوں کے پیچھے اتارا گیا تھا، فضل داد نے کہا۔ ہمارا گلائڈر شاید غلط جگہ اتر گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ہمارے گلائڈر میں 26 آدمی تھے، جن میں ایک انگریز لیفٹیننٹ، ایک صوبے دار، ہم 2 حوالدار تھے اور باقی سب جوان تھے۔ ان میں 3-4 نائک اور لانس نائک تھے۔ کئی ہزار نفری کی ایک فورس گلائڈروں سے اتاری گئی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب ہم اتر کر گلائڈروں سے نکلیں گے تو ہمارا ملاپ اپنے گروپ کمانڈر کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہمارا گلائڈر تو ٹھیک ٹھاک اتر گیا اور ہم اس میں سے نکل آئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہم پر 3 طرفوں سے فائر آنے لگا۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری 26 جوانوں کی پلاٹون دشمن کے گھیرے میں آ گئی ہے۔ ہمیں لیفٹیننٹ اور صوبے دار نے بتایا کہ فورس کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اور شاید ہمیں غلط جگہ اتار دیا گیا ہے۔ اس گورے لیفٹیننٹ نے کہا کہ ہم دشمن کے گھیرے میں ہے اور اب ہر آدمی اپنی جان بچانے میں آزاد ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہتھیار نہیں ڈالنے اور جنگی قیدی نہیں بننا۔ اس کے بعد ہم سب بکھر گئے اور جاپانیوں کی فائرنگ اور تیز ہو گئی۔ ہم سب بڑی اچھی آڑ میں تھے، اس لیے چھوٹے ہتھیاروں کا فائر ہمارا کوئی نقصان نہیں کر رہا تھا۔ جاپانیوں نے مارٹر گن کی شیلنگ شروع کر دی۔ 2-3 شیل ہمارے گلائڈر پر گرے اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر ہر طرف سے چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ میں حوالدار تھا، اس لیے جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے للکارتا رہا، لیکن وہاں سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے گورے لیفٹیننٹ کو دیکھا۔ ایک شیل نے اس کے جسم کی یہ حالت کر دی تھی کہ ایک ٹانگ الگ ہو گئی تھی اور سامنے سے اس کا جسم اڑ گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے صوبے دار کو مرتے دیکھا۔ تب میں نے وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ فائر 3 طرفوں سے آ رہا تھا، شیلنگ صرف ایک طرف سے آ رہی تھی، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گھاس اور جھاڑیوں میں بڑی تیزی سے رینگتا ہوا پیچھے کو چلا گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے ڈھلان ہے جو دور نیچے تک چلی گئی ہے۔ میں وہاں سے لڑکتا ہوا نیچے ہی نیچے آنے لگا۔ ایک درخت کے تنے نے مجھے روک لیا۔ میری کمر کو چوٹ تو لگی لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ میں اٹھا اور کبھی ڈھلان پر پاؤں رکھتا اور کبھی کسی درخت کو پکڑتا نیچے ہی نیچے اترتا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ ہمارا گلائڈر زمین پر اترا تھا، وہ بلندی پر تھا۔ میں نیچے اتر گیا۔ میرے آگے پہاڑیاں تھیں، اوپر ابھی تک گولے برس رہے تھے۔ میں ایک پہاڑی کے کٹاؤ میں سے گزر کر 2 پہاڑیوں کے درمیان چلا گیا اور پھر چلتا گیا۔ سارا دن گزر گیا، میں رکا نہیں۔ ایک جگہ شفاف پانی کی چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی، اس سے پانی پیا۔ میرے جھولے میں کھانے کے لیے کافی چیزیں تھیں، ٹین کے ڈبے بھی تھے جو امریکہ کی فوج کو دیے جاتے تھے۔ یہ کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی اور میں رات کو بھی چلتا ہی رہا۔ میری کوشش یہ تھی کہ جاپانیوں کی فرنٹ لائن سے دور نکل جاؤں۔ صبح ہوئی تو میں ابھی بھی میدان جنگ کے قریب ہی تھا۔ مجھے یہ اندازہ اس طرح ہوا کہ فائرنگ کی آوازیں زیادہ دور نہیں تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ کتنے دن اور کتنی راتیں گزر گئیں اور میں چلتا ہی رہا۔ کہیں چند منٹوں کے لیے رک جاتا اور ذرا دم لے کر پھر چل پڑتا تھا۔ اگر یہ علاقہ میدانی ہوتا تو پھر میں دشمن کو دور سے بھی نظر آ جاتا، لیکن خدا کا کرم تھا کہ جنگل بہت ہی گھنا ہے جس نے مجھے چھپائے رکھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور میں کہاں ہوں۔ صورت سے اندازہ ہوتا کہ میں ہندوستان ہی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن جنگل، پہاڑیاں اور ندی نالے ختم ہونے میں ہی نہیں آتے تھے۔ آگے یہ دریا آ گیا، اس کا نام میں نے پہلے سنا تھا، ایراوتی۔ آج کل تو اس میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس وقت یہ سیلابی نہیں تھا۔ میں بڑا ماہر تیراک ہوں اور بریگیڈ کے مقابلوں میں اول کبھی دوم رہا ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر اس دریا میں اتر گیا۔ پانی ٹھنڈا تو تھا لیکن بچ نکلنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں یہ دریا تیر کر پار کر جاؤں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس دریا پر پل ہیں، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ ان پلوں پر فوجی پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اور گزرنے والے کو بڑی سختی سے چیک کیا جاتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ فلاں پل پر ہماری فوج کی یا گورا ریجمنٹ کی ڈیوٹی ہے تو میں سیدھا وہاں چلا جاتا اور وہ لوگ مجھے پیچھے بھیج دیتے۔ خطرہ یہ تھا کہ وہاں پوسٹ جاپانیوں کی ہوئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ میں نے دریا پار تو کر لیا، لیکن جب میں اگلے کنارے جا لگا
اور دریا سے نکلا تو میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ بازوؤں کی یہ حالت تھی جیسے لکڑیوں کے بنے ہوئے ہوں، یہی حال ٹانگوں کا بھی تھا۔ میں بڑی ہی مشکل سے قدم گھسیٹتا آگے گیا اور گر پڑا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا، معلوم نہیں میں بے ہوش ہو گیا تھا یا سو گیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ فضل داد بولتے بولتے اونگنے لگا ہے اور وہ بعض فکرے اس طرح بولتا تھا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ اس میں بولنے کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی۔ آپ سو جائیں بھائی جان، میں نے کہا، دماغ پر اتنا زور نہ دیں، میں آپ کی باقی باتیں کل سن لوں گا۔ ہاں بھائی، اس نے جمائی لے کر کہا۔ مجھ میں تو بولنے کی ہمت نہیں رہی۔ اس سے آگے مجھ پر جو گزری اور جہاں میں پہنچ گیا وہ اس قدر خوفناک ہے کہ سنانے کے لیے مجھے اچھی خاصی طاقت کی ضرورت ہوگی۔ وہ نانگے جنگلوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے مجھے اور ایک جوان عورت کو پکڑ لیا تھا۔ یہ کل سناؤں گا۔ وہ لیٹا اور لیٹتے ہی خراٹے لینے لگا۔ اکثر ناظرین سوچتے ہوں گے کہ یہ گلائیڈر کیا چیز ہے جو جاپانیوں کے مورچے کے نیچے اترا تھا۔ میں ابھی اپنی آپ بیتی سے ہٹ کر آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس اضافے میں آپ کو کام کی کچھ باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی۔ آپ کو دلچسپ اور فکر انگیز بات معلوم ہو جائے گی کہ یہودیوں نے فلسطین کو اسرائیل بنانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے تھے۔ حوالدار فضل داد نے جب مجھے گلائیڈروں کے اترنے کی بات سنائی تھی، اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گلائیڈر کیا ہوتے ہیں اور یہ برما کے جنگلوں میں جاپانیوں کے پیچھے اس طرح اتارے گئے تھے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے جنگ عظیم دوم کے متعلق تاریخ اور لٹریچر میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں جب اپنے گھر آیا تھا تو اس جنگ کے متعلق جو بھی کتاب ملی وہ میں نے پڑھی۔ ان لیڈروں کے آپریشن کے متعلق بھی مجھے تفصیلی معلومات ایک کتاب سے حاصل ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہانیاں تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، اگر کہانی میں کوئی کارآمد یا تاریخی اہمیت کی بات آ جائے تو وہ کہانی کو خراب یا بے مزہ نہیں کرتی، بلکہ پڑھنے یا سننے والوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دسمبر 1971 کے وہ دن یاد کریں جب مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ وہاں اپنی فوج بہت ہی تھوڑی تھی، اور جو تھی اسے انتہائی ضروری جنگی ساز و سامان بھی میسر نہیں تھا۔ بھارت نے ڈھاکہ کے قرب و جوار میں اپنی کچھ فوج ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اتاری تھی، جس نے ڈھاکہ کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ پھر نوبت ہتھیار ڈالنے تک پہنچی۔ دشمن پر عقب سے حملہ کرنے کا تصور بڑا ہی پرانا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ نے عقب سے حملہ کرنے کی جنگی چالوں سے بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم میں برما فرنٹ پر گلائیڈروں سے جاپانیوں کے عقب میں فوج اتاری گئی تھی۔ پھر جب اتحادیوں یعنی امریکیوں اور انگریزوں نے یورپ پر فرانس کے ساحل سے جرمنوں کے خلاف حملہ کیا تھا تو پیراشوٹوں سے فوج جرمنوں کے عقب میں اتاری گئی تھی۔ میں برما فرنٹ کی بات کروں گا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہیلی کاپٹر موجود نہیں تھے، نہ ابھی ہیلی کاپٹر بنا تھا۔ ہیلی کاپٹر پہلی دفعہ جنگ عظیم کے آخری دنوں میں تیار ہوا اور اس کی پرواز کا تجربہ کیا گیا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ ہیلی کاپٹر جنگ عظیم کے بعد بنے اور اس کی باقاعدہ پرواز شروع ہوئی تھی۔ یہ میں پوری تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم میں جاپانی کس طرح حملہ آور ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے برما پر آ قابض ہوئے تھے۔ وہاں سے انگریزوں کی اپنی اور انڈین آرمی کی پسپائی کو ایک تاریخی پسپائی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انگریزوں اور امریکیوں نے مل کر برما پر جوابی حملہ کیا، لیکن جاپانی جم کر لڑے اور وہ پسپا ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انگریزوں کی فوج میں ایک بریگیڈیئر تھا جس کا نام ویگنٹ تھا۔ کسی نہ کسی کو خدا کوئی ایسا غیر معمولی وصف دے دیتا ہے جس سے وہ معجزہ نما کارنامے کر کے دکھاتا ہے۔ ایسے لوگ ماہرین سے کئی درجے اوپر ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے اپنا ایک فوجی افسر کرنل لارنس عرب کی سرزمین میں بھیجا تھا۔ اس نے دو مسلمان ملکوں عرب اور ترکی کو آپس میں ٹکرا دیا تھا، جس کے نتیجے میں ترکوں کو شکست ہوئی اور اس کا سارا فائدہ انگریزوں کو پہنچا۔ دوسری جنگ عظیم میں بریگیڈیئر ویگنٹ نے اپنی مہارت کے خصوصی جوہر دکھائے۔ ویگنٹ پہلی جنگ عظیم کے دوران فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ پیدائشی گوریلا ہے اور اس میں جنگل کی لڑائی کے جوہر پیدائشی طور پر پائے جاتے ہیں۔ وہ بھی کیپٹن ہی تھا جب یہ سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا کہ ویگنٹ گوریلا جنگ اور جنگل کی لڑائی کا ماہر ہے، اور اس میں یہ وصف خصوصی طور پر پایا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب انگریزوں نے دیکھا کہ جاپانی برما سے پیچھے ہٹ نہیں رہے تو انہوں نے ویگنٹ سے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت وہ بریگیڈیئر تھا۔ اس نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے
कि फ़ौज जापानियों के अकम में उतारी जाए। जंग बर्मा के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में लड़ी जा रही थी। ब्रिगेडियर वैगनर ने जायज़ा लिया तो इसके दिमाग में ये स्कीम आई कि ग्लाइडरों के ज़रिए फ़ौज जापानियों के अकम में उतारी जा सकती है। इसने बताया कि ग्लाइडर कितना बड़ा बनाया जाए। ग्लाइडर एक हवाई जहाज़ होता है जिसमें इंजन नहीं होता। इसे फ़िज़ा में कंट्रोल करने के लिए पूरा इंतज़ाम मौजूद होता है, जिससे इसे किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है और इसे इसी तरह लैंड किया जा सकता है जिस तरह हवाई जहाज़ लैंडिंग करते हैं। इसे उड़ाने के लिए एक बड़ी लंबी तार से हवाई जहाज़ के पीछे बांध दिया जाता है। हवाई जहाज़ जब रनवे पर दौड़ता हुआ टेक ऑफ करता है तो इसके पीछे ग्लाइडर हवा में चला जाता है। हवाई जहाज़ इसे वहाँ तक ले जाता है जहाँ इसे उतारना होता है। ग्लाइडर में एक हैंडल सा लगा होता है, जिसे खींचे तो वो तार से अलग हो जाती है, जिसका दूसरा सिरा हवाई जहाज़ के पीछे बंधा होता है। ग्लाइडर के कंट्रोल पर एक आदमी बैठा होता है जो इसे बड़े आराम से ज़मीन पर उतार लेता है। ब्रिगेडियर वैगनर के प्लान के मुताबिक बेशुमार ग्लाइडर तैयार किए गए। ये एल्यूमिनियम के बने हुए हवाई जहाज़ों जैसे ढांचे थे और इन ढांचों पर बड़ा मोटा कैनूस की तरह का कपड़ा चढ़ा हुआ था। हर एक ग्लाइडर इतना बड़ा था कि इसमें 25 और इससे भी कुछ ज़्यादा फौजी बैठ सकते थे। इन्हें फ़िज़ा में ले जाने के लिए डकूटा तैयारे इस्तेमाल किए गए। डकूटा दूसरी जंग अज़ीम का बड़ा मशहूर तैयारा है जो अमेरिका ने बनाया था। इसका एक विंग और 2 इंजन होते हैं। ये फ़ौजों की बार बर्दारी और फौजियों को इधर से उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेशुमार सामान और फौजी उठा ले जाता है। मैं ये नहीं बता सकता कि कितने ग्लाइडर तैयार किए गए थे। इनमें से भी इख्तिलाफ पाया जाता है कि जापानियों के अकम में कितनी हज़ार फ़ौज उतारी गई थी। बाज़ ने नफरी 50,000 और बाज़ ने 30,000 लिखी है। ये सारी फ़ौज बंगाल के किसी हवाई अड्डे पर इकट्ठी की गई जहां डकूटा तैयारे और सैकड़ों ग्लाइडर तैयार खड़े थे। इस फ़ौज को यूं ही ग्लाइडरों में भरकर बर्मा के जंगलों में उतारा नहीं गया था, बल्कि इस सारी फ़ौज को बंगाल और आसाम के घने जंगलों में ले जाकर जंगलों की लड़ाई की और गोरीला लड़ाई की बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। इस फ़ौज में जो अफसर थे, इन्हें भी ग्लाइडर को फ़िज़ा में कंट्रोल करने की और उतारने की ट्रेनिंग दी गई थी। इन ग्लाइडरों को बर्मा के जंगलों से वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कोई इतनी कीमती चीज़ नहीं थी। बेशतर ग्लाइडर ज़मीन पर उतर कर बेकार हो जाते थे। ये मैदानों पर या बाकायदा रनवे पर चढ़ाए और उतारे जाएं तो महफूज रहते हैं। ग्लाइडर जंगल में उतारा जाए तो इसके इतने बड़े बड़े विंग दरख्तों के साथ टकरा कर टूट जाते हैं। इसमें बैठे हुए आदमियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आखिर एक रात ब्रिगेडियर वैगनर ने इस खसूसी फोर्स के तमाम अफसरों को इकट्ठा किया और इन्हें आखिरी ब्रीफिंग दी। नक्शे पर इन्हें बताया गया कि वो ग्लाइडर कहाँ उतारेंगे। ये तो इन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी थी कि इन जंगलों में उतरकर वो किस तरह हमला करेंगे और इनकी दीगर जंगी कार्रवाइयाँ क्या होंगी। इस पूरी फ़ौज को ग्लाइडरों पर सवार कर दिया गया। हर ग्लाइडर में कम से कम 25 फौजी थे। इनमें अंग्रेज़ों की इंडियन आर्मी के मुख्तलिफ जवान और अफसर भी शामिल थे। इनमें से बाज़ को खसूसी तौर पर गोरीला ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने जापानियों पर गोरीला तर्ज के हमले करने और शबे खून मारने थे। बाकी फ़ौज ने एक फ़ौज की तरह पीछे से हमला करना था। ये सारी फोर्स बर्मा के जंगलों में जापानियों की अगली पोजीशनों के पीछे उतार दी गई। इसे रात के वक्त उतारा गया। डकूटा तैयारे कुछ ग्लाइडरों को बर्मा ले जाकर छोड़ देते और वापस आकर मजीद ग्लाइडरों को ले जाते और इस तरह ये सिलसिला रात भर चलता रहा। अंग्रेज़ और अमेरिकन पुरुमीद थे कि इनका ये ऑपरेशन कामयाब रहेगा, लेकिन यह ऑपरेशन बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ। वो इस तरह के ब्रिगेडियर वैगनर गालबन बर्मा के जंगल पूरी तरह नहीं देख सका था। ग्लाइडर उतरे और दरख्तों से टकराकर या चट्टानों की चोटियों से टकराकर ऐसे तबाह हुए कि इनमें बैठे हुए फौजी भी जख्मी और हलाक हो गए। बहुत से ग्लाइडर गलत जगहों पर जा उतरे। वो महफूज रहे, लेकिन जापानियों ने इन्हें घेर कर फौजियों से हथियार डलवा लिए, या जिस तरह हवालदार फजलदाद की प्लाटून के साथ हुआ था। बाज़ प्लाटूनों या ग्रुपों को घेर कर ऐसी फायरिंग और शेलिंग की गई कि इन्हें ख़त्म ही कर डाला गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।